پی ڈی ایم میں ہے کیا؟ جی جی سوائے سارے یہ وہ ایک کہنا تو نہیں چاہیے چور چکا چودھری تے گنڈی رن بردان. تو جو مولانا یہ فضل الرحمان صاحب ہیں, آئی ایم سوری آئی ول ناٹ کال ہم مولانا, ہم تو کیے جائیں گے چپ چاپ تمہاری خدمت, کوئی پھل دے یا نہ دے ہم کو ہماری خدمت. جی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان فیاض شرازی. آپ دیکھ رہے ہیں 91 نیوز کا پروگرام ایک دن فیاض شرازی کے ساتھ. ناظرین, آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسے مہمان کے ساتھ جنہوں نے وطن عزیز پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دیں. پاکستان کی سرزمین مصطفیٰ آباد سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیت, ایکس اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان, رہنما پاکستان تحریک انصاف, امیدوار برائے ممبر آف نیشنل اسمبلی حلقہ NA 143, سادات گھرانے کے چشم و چراغ مرحوم سید گلزار سبطین شاہ صاحب کے بڑے بھائی محترم سید گلزار حسنین شاہ صاحب. کیا حال ہیں جناب, آپ کے خیریت سے؟ مہربانی, اللہ کا شکر ہے. اور میں ممنون ہوں آپ کے چینل 91 نیوز کا جی جی کہ آپ نے شفقت کی اور تشریف لائے جی اور میرے خیالات جاننے کے لیے. اور یہ اچھا موقع ہے کہ میں عوام سے بات کر سکوں گا آپ کے تواسط سے, اور انہیں بتا سکوں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں آئندہ جب آنے والے دنوں میں اور الیکشن کے بعد. آپ نے 1986 میں CSS کا امتحان پاس کیا, جو کہ پاکستان میں مقابلے کا سب سے بڑا امتحان ہے. آج کے اس دور جدید میں بھی نوجوان نسل کا خواب ہے کہ CSS پاس کیا جائے. آپ نے آج سے تقریباً 35 سال قبل یہ اعزاز اپنے نام کیا. اس وقت آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے کیا جذبات تھے؟ دیکھیں, میں بیسیکلی امریکہ جا کے پڑھنا چاہتا تھا, میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا آرکنسا یونیورسٹی میں. جی. لیکن چونکہ ہم ذمہ دار ہیں, میرے والد صاحب کی بڑی شدید خواہش تھی کہ میں مقابلے کا امتحان دوں اور سول سروس میں آؤں. جی. تو میں نے اپنے والد کی خواہش کو اپنی مرضی یا خواہش پہ ترجیح دی. اور مالک کا کرم ہے کہ میں نے 85 میں نے ایگزام دیا اور 86 میں سول سروسز اکیڈمی میں تھا, اور تقریباً 34 سال ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں نوکری کرنے کے بعد میں تقریباً 2.5 سال پہلے ریٹائر ہوا. جی. آپ نے بہت سے ڈپارٹمنٹ میں خدمات سر انجام دیں. ایسا کون سا ڈپارٹمنٹ تھا جس میں دوران سروس آپ سب سے زیادہ مطمئن رہے؟ دیکھیں, مطمئن ڈپارٹمنٹ سے آدمی نہیں ہوتا, مطمئن بندہ اپنے کام سے ہوتا ہے. اور جس کام میں آپ دلچسپی رکھتے ہوں اور اس کے لیے کام بھی کریں, اس میں آپ مطمئن بھی ہوتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس 34 سال کی سروس میں کسی جگہ بھی غیر مطمئن رہا ہوں مالک کے کرم سے. دوران سروس ایسا کون سا عمل کیا جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا؟ دیکھیں, میں نے ایک بات کو ہمیشہ ترجیح دی, چونکہ میں خود ایک ذمہ دار گھرانے سے تھا. اور میں یہ دیکھتا تھا کہ جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں, MNA ہیں, MP ہیں, سینیٹرز ہیں, ان پہ بہت دباؤ ہوتا ہے عوام کا, اپنے ووٹرز کا. اور چونکہ وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں, انہیں محکموں میں جا کے کام کاج کرنا ان کی ذمہ داری میں شامل ہے. بالکل. اور میں یہ کوشش کرتا تھا کہ جو لوگ میرے پاس آتے, حالانکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ سول سرونٹس جو ہیں وہ اتنا نہیں کیئر کرتے, لیکن میری یہ ترجیح ہوتی کہ میں اپنا سارا کام چھوڑ کے ان کی بات تسلی کے ساتھ سنوں, اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہو ان کے جائز کام کو فوراً کروں. اور اس لحاظ سے میں مطمئن ہوں کہ میں نے آج تک کسی انسان کا, وہ بہت بڑا آدمی ہو یا بہت چھوٹا, تو انسان کوئی بھی نہیں ہوتا, اللہ کی ذات ہی بڑی ہوتی ہے, لیکن پیسے کے لحاظ سے لوگ انفارچونیٹلی چھوٹا بڑا کہتے ہیں. میرے پاس جو بھی انسان آیا, میں نے کبھی کسی کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالی. آپ نے ساری زندگی بطور بیوروکریٹ گزاری. مرحوم سید گلزار سبطین شاہ صاحب کی اچانک وفات کے بعد آپ کو سیاست کی طرف رخ کرنا پڑا. بیوروکریسی میں اور سیاست میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں جیسے بتا رہا تھا کہ میں ایک ذمہ دار گھرانے سے تھا, اور میں نے ہمیشہ نوکری کے دوران بھی یہ کوشش کی کہ جو انسان آپ کے پاس آتا ہے
اس کی آپ تسلی کروائیں، اس کی خدمت کریں، اس کا کام کریں. چونکہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہی بچپن سے، یا اور خاص طور پہ جب میں نوکری میں گیا، کہ آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں. وہ مالک کا فرمان ہے نا کہ کوئی چیز پتہ نہیں ہل سکتا میری مرضی کے بغیر. ہر چیز اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن آپ کو وہ سبب اور وسیلہ بنا دیتا ہے. صرف اگر آپ کسی کا کام نہیں کریں گے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو اللہ آپ کو کسی کے پاس بھیج دے گا، آپ کا اس وسیلے کو وہ ختم کر دے گا. اس لیے میں نے کوشش کی کہ ہر آدمی کی عزت اور توقیر کی جائے، اور اس کے کام کو فی الفور کیا جائے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مالک نے میرے پاس بھیجا ہے. سیاست دانوں اور عوام کے ذہنوں میں ایک سوال اکثر گردش کرتا ہے کہ بیوروکریسی عوام کے جائز کام بھی نہیں کرتی، جبکہ ان کی مراعات اور تنخواہوں کا ملکی خزانے پر بہت بڑا بوجھ ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں، یہ تاثر اتنا درست نہیں ہے. یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ ملک کو کون چلا رہا ہے؟ یہ سرکاری ملازمین ہی چلا رہے ہیں. یہ منسٹر یا ایم این اے، ایم پی اے تو نہیں چلا رہے نا. انہوں نے پالیسی بنانی ہوتی ہے، اور اس پالیسی پہ عمل کرنا یہ سرکاری ملازمین کا کام ہے. ہم عوام کے ملازم ہوتے ہیں. مطلب ہم سے مراد، میں جب ملازمت میں تھا تو عوام کے ملازم، ہماری پیپرز میں کہیں آفیسر نہیں لکھا ہوتا، پبلک سرونٹ لکھا ہوتا ہے. تو ہمیں پبلک کا سرونٹ اپنے آپ کو سمجھ کے کام کرنا چاہیے. سیاست میں ذرا یہ ہے کہ آپ کا رجحان لوگوں کا آپ کی طرف ایک سرکاری ملازم کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کو زیادہ بہتر اور دل جمی سے خدمت کرنی چاہیے. جو اچھے بیوروکریٹس ہیں، میں نے دیکھا ہے، جو اچھے سرکاری ملازم ہیں، جو بہتر انسان ہیں، وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں. یہ تاثر غلط ہے کہ اگر نہیں کرتے تو یہ سارا سسٹم چل کیسے رہا ہے. مرحوم سید گلزار سبطین شاہ صاحب نے اپنی زندگی کو عوام کے لیے وقف کر رکھا تھا. آئندہ الیکشن میں ان کی پوزیشن بہت تگڑی دکھائی دے رہی تھی. آپ اپنی پوزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت درویش صفت انسان تھا. انتہائی نرم خو، انتہائی بہتر طبیعت، انتہائی ملنساز اور انتہائی انسان دوست انسان تھا. وہ میرے سے اس کی طبیعت پہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن پھر بھی میں اس کا بڑا بھائی ہوں. اگر زیادہ نہیں تو اس کی کچھ اچھائیاں تو میرے میں یقیناً ہوں گی. میں انشاءاللہ یہ ثابت کروں گا کہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں، اور جو عوام یا لوگ میرے پاس آئیں گے انشاءاللہ وہ مایوس نہیں ہوں گے، اور میں ان کی خدمت میں، ان کی کام کرنے میں انشاءاللہ کوئی کسر نہیں اٹھاؤں گا. اور دوسرا پھر یہ ہے، میں اکثر کئی دفعہ مجھے اتفاق ہوا چند لوگوں سے بڑی گیدرنگ میں بات کرنے کا، میں انہیں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں ابھی الیکشن میں 1.5 سال ہے. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا لوگوں کے کام کرنے کا، اور پھر اگر عوام نے سمجھا کہ اس 1.5 سال میں میں واقعی اس قابل ہوں تو وہ مجھے ووٹ دیں، ورنہ ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ مجھے ریجیکٹ کر دیں. سید رضا علی گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کر چکے ہیں. کیا سید رضا علی گیلانی صاحب کا آپ کے ساتھ پینل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں وہ ایک شعر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس کو میں چینج کر کے کہتا ہوں کہ ہم تو کیے جائیں گے چپ چاپ تمہاری خدمت، کوئی پھل دے یا نہ دے ہم کو ہماری خدمت. بات یہ ہے کہ جب آپ عوام کے ساتھ مکس اپ ہوتے ہیں، عوام میں گھل مل جاتے ہیں، عوام آپ کو چھوٹا یا بڑا کرتی ہے، عوام آپ کو سلیکٹ کرتی ہے. مجھے کسی کے پینل کی مالک کے کرم سے، میرا پینل عوام ہے، میں عوام کے ساتھ رہوں گا. اگر عوام نے دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ اس کے ساتھ عوام ہے تو خود لوگ مجھے پینل بنانے میرے ساتھ آئیں گے. مجھے کسی کے پینل کی نہ ابھی چاہت ہے نہ میں نے سوچا ہے. اور انشاءاللہ رضا علی شاہ صاحب ہمارے بڑے پرانے دادے پردادے کے زمانے سے ہمارے ان کے ساتھ خاندانی مراسم ہیں. میرے چھوٹا بھائی ہے رضا علی، اور میری عزت بھی بہت کرتا ہے، میں بھی اس کی بڑی عزت اور پیار کرتا ہوں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اکٹھے نہ ہو سکیں. لیکن بہرحال یہ شاہ صاحب پہ اور عوام پہ منحصر ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم
وزیر اعظم پاکستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروانے جا رہی ہے، کیا اپوزیشن اس سلسلے میں کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں وہ ایک دفعہ نا بڑا پرانا بات ہے، حسین شہید سہروردی ہمارے وزیر اعظم تھے، جی بالکل، تو انہوں نے یہ جو ہے بغداد پیکٹ اور سیٹوں سینٹوں کے وہ ممبر بنے اور مسلمز کے ساتھ جو عرب علیحدہ تھے اس وقت ان کے ساتھ کوئی بہت روابط نہ رکھے. تو کسی نے پوچھا کہ جی آپ ان کو چھوڑ کے امریکہ انگلینڈ اور ان کے ساتھ پھر رہے ہیں، تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ مائنس ملٹیپلائڈ بائی مائنس از مائنس اور زیرو ملٹیپلائڈ بائی زیرو از زیرو. یہ سارے ان کا مشن کیا ہے؟ انہوں نے لیڈر بنایا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کو. مولانا کہنا تو مولانا، دیکھیں مولانا میں اچھا کمال ہے کہ جو مولوی ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مولانا گلزار حسنین، حالانکہ مولانا کا مطلب ہے میرا مولا، مولا کی خبر رکھنے والا، نہ خبر نہیں رکھنے والا، میرا مولا. نا کا مطلب جیسے سید نا، میرا سردار. مولانا کا مطلب ہے میرا مولا. اور میں اپنے آپ کو تعارف کراتا ہوں کہ جی مولانا سید گلزار حسنین، اس سے گری ہوئی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو جو مولانا یہ فضل الرحمان صاحب ہیں، آئی ایم سوری آئی ول ناٹ کال ہم مولانا، فضل الرحمان صاحب اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ ان کی ذاتی زندگی کیا ہے، ان کی آنیسٹی کیا ہے، پی ڈی ایم میں ہے کیا، سوائے سارے یہ وہ ایک کہنا تو نہیں چاہیے چور چکا چودھری تے رنڈی گنڈی رن بردان، یہ سارے کے سارا یہ اکٹھے ہوئے ہیں اپنی لوٹ مار کو بچانے کے لیے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق پاکستان کرپشن کے حوالے سے 124 نمبر سے 140ویں نمبر پہ چلا گیا، جبکہ خان صاحب کا ویژن تھا کہ ملک کو کرپشن سے پاک کرنا ہے. کیا خان صاحب کرپشن کو ملک سے پاک کرنے میں ناکام ہو گئے؟ یقیناً ناکام ہیں، لیکن اس میں خان صاحب کا کوئی قصور نہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی تو ایک آئی ایم سوری ٹو سے فراڈ قسم کا آرگنائزیشن ہے. اس کے پاس کیا آلہ ہے جس سے وہ یہ ناپ رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن ریمپنٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو یہ کہا کہ بیوروکریسی کسی ایم این اے ایم پی اے کی بات نہ سنے، یہ خان صاحب کا فیصلہ انہوں نے اپنے طرف سے تو بہت اچھا کیا، یعنی یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم بہت اب باشعور ہو چکے ہیں، ہمیں کسی انٹرفیئرنس کی ضرورت نہیں. لیکن ابھی تک بدقسمتی سے ہم نے شعور کا وہ درجہ نہیں حاصل کیا. ان کے کہنے سے بیوروکریسی نوکر شاہی بے لگام ہے. وہ چونکہ وہ ایم این اے ایم پی اے کی سنتے نہیں ہیں، اس لیے رشوت کے بازار گرم ہیں، یہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں 3 آدمی گزرے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، ذوالفقار علی بھٹو، جس پہ جو ان کے مرضی ان پہ الزام لوگ لگاتے رہے ان کی ذاتی زندگی پہ. بھٹو صاحب پہ بے ایمانی یا کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ ان کے بعد مدت کے بعد ہمیں ایسا لیڈر ملا ہے عمران خان. لاکھ ان کے مخالف کہیں، ذاتی زندگی کے متعلق جو مرضی کہتے رہے، ان کی فائنینشیل کرپشن کے اوپر ان کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے جیسی عوام کے ساتھ، ہمارے جیسے ملک کے ساتھ جہاں ہر تیسرا آدمی بے ایمانی پہ مائل ہے. ممبر آف نیشنل اسمبلی منتخب ہونے کے بعد حلقے کی عوام کے لیے کیا انقلابی اقدامات اٹھائیں گے؟ دیکھیں اس ملک میں انقلابی اقدام تو انفارچونیٹلی نعرہ بازی ہوتی ہے. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ جو نوکر شاہی ہے اس کو تھوڑا سا لگام ڈالی جائے، رشوت کو منیمم کم کیا جائے. اب اگر ایک تھانے دار پٹواری تحصیلدار کو جا کے گھر رشوت کوئی دے آئے اور اس میں تو میرا قصور نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارے علاقے میں سرکاری ملازم ہوں گے، عوامی ملازم ہوں گے، سرکار کا ملازم نہیں ہوتا، عوام کا ملازم ہوتا ہے، وہ صحیح معنی میں عوام کے ملازم بن کے ان کی خدمت کریں. اور میں بھی جو فنڈز یا جو بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ وہ عوام کی مرضی کے مطابق اس پہ خرچ کروں گا. جی ناظرین، آج کے پروگرام کا اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ شاہ صاحب کامیاب ہو کر اسمبلی کے فلور پر حلقے کی عوام کی بھرپور نمائندگی کریں گے. ٹیم 91 نیوز کو اور اپنے میزبان فیاض شرازی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.